السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم الشان عورت کا واقعہ بتائیں گے جو اپنے شوہر کے ظلم کی چکی میں پستی رہی مگر اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا، اور اس واقعے میں عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھیں۔ وہ فرعون جس میں غرور اور تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا، جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسق تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا اور اس کو طاغوت کا نام دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھیں اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھیں۔ تمام چیزیں ان کی اختیار میں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی طرح فرمان روائی کرتی تھیں اور اپنے مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ زندگی، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت، غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ان کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے الہی پیغام سنا تو انہوں نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کو باطل ہونا سمجھ لیا۔ چنانچہ نور حقیقت سے ان کا دل چمک اٹھا۔ ان کو معلوم تھا ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں، مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لیا اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ ان کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو اپنا تمام مال و دولت، منصب سب ترک کرنا پڑا اور فرعون کی ملامت، ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل و صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں۔ حضرت آسیہ کا ایمان لانا فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوارا گزری، کیونکہ پورے ملک میں اس بات کا شور مچ گیا کہ فرعون کی بیوی ملیکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے مذہب موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بہت سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر، ڈرا دھمکا کر کے بھی حضرت آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر کے قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد ان کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، وحشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ حضرت آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ، استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون ان کو دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی اور وہ غضبناک ہوا، اس کی غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا۔ اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا اور سخت سے سخت سزا دی گئی۔
اگر ان کی سزا کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت آسیہ کو اس قدر اس طرح سے تکلیف دی گئی جس کا تذکرہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دینے کے بعد انہیں پھانسی کی سزا دیا گیا۔ فرعون نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا و آخرت کی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کے لیے اس پر صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں اور خدا سے لو لگائے رکھا۔ حضرت آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان، صبر و استقامت اور یقین کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومنوں اور مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہنچایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گنہگار کے لیے عذر و بہانہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایمان توبہ سب کا کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان کی ہے۔ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مستاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزہم زوجہ فرعون، ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی تمام عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کروانے کا بہانہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ عورت کے اندر اتنی طاقت اور قدرت موجود ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و فساد، بے اخلاقی، بے راہ روی، پستی، برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔